جیسا کہ معلوم ہوا کہ شیخ جرجیس صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ ولی پور کٹیہار کے جلسے میں تشریف لائے تھے، مگر وہاں پہ تقریر کیے بغیر چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ جیسے معلوم ہوئی، شیخ جلسہ میں تشریف لائے، ناشتہ بھی کیے، کھانا بھی کھائے، مگر وہاں پہ اسٹیج پر کوئی صاحب زہریلا بیان دے رہے تھے اور پبلک کو شیخ جرجیس کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ ولی پور میں گیا بھی تھا، وہاں 9 بجے میں پہنچ بھی گیا تھا، وہاں میں نے کھانا بھی کھایا تھا، ناشتہ بھی کیا تھا، لیکن کچھ علماء کی زہریلی تقریروں نے جو ٹوٹل میرے خلاف ہو رہی تھیں اور پورے بستی کو اکسایا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی اتنا اکسا دیں گے کہ اس پوری قوم ہم پر ٹوٹ پڑے گی۔ شیخ جرجیس صاحب نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے میرے خلاف بیان ہو رہا ہے، انہیں روکا جائے، مگر پبلک نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور خطاب فرمانے والے صاحب خطاب فرماتے رہے، لوگوں کو بھڑکاتے رہے۔ میں نے کئی مرتبہ کمیٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو روکیے، نہیں روک پائے۔ میں نے کہا کہ میں اب گالیاں سننے نہیں آیا ہوں، میں وہاں سے علاقے کا نیا آدمی نہیں ہوں میں، لیکن میرا یہاں کوئی نہیں ہے، نہ رشتہ دار یہاں ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، ڈر ہمیں بھی ہے۔ اس لیے جو میری عقل نے اور جو میرے ذہن نے بہتر سمجھا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے دماغ کا، میری عقل کا قصور ہو، بہرحال جو اس وقت میرے دل میں آیا میں وہاں سے چلا آیا۔ انہیں اپنی جان پر خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، یہاں تو میرا کوئی ہے نہیں، تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا ہی چاہیے، اسی میں میری بھلائی ہے۔ اس وجہ سے شیخ جو وہاں سے نکل گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شیخ جرجیس ہو یا کوئی بھی ہو، شیخ جرجیس ہی لے لیجئے، ان کے اندر کمی محسوس ہوئی کسی صاحب کو، تو اگر ان کے اندر کچھ کمی تھی تو شیخ صاحب تو وہاں پہنچے ہوئے تھے، اسٹیج پر ان کی کمی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اور پبلک کو سمجھانے اور بھڑکانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سمجھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ جب شیخ وہاں موجود تھے وہاں بات کر لیتے، آپس میں افہام و تفہیم کر لیتے، مگر ایسا نہ کر کے اسٹیج پر بیان کرنا یہ سمجھانے کا ایک نیا طریقہ ہے جو ہم علماء کے اندر بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں وہ مولانا صاحب شیخ جرجیس صاحب کے خلاف اسٹیج پر زہریلا بیان دے رہے تھے اور پبلک کو شیخ کے خلاف ابھار رہے تھے، بھڑکا رہے تھے؟ ممکن ہے شیخ جرجیس صاحب بھی ان کے خلاف کسی اسٹیج میں بولے ہوں۔ میری زبان نہ کھلواؤ، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ بہار میں ہم کتنے دن آئیں گے اور نہیں آئیں گے۔ ایسا موقع نہ دو کہ میں یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاؤں کہ مدرسوں کے نام پر، یتیموں اور غریبوں کے نام پر کتنا پیسہ باہر سے لایا جاتا ہے اور کتنا یتیموں اور غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور کتنے سے اپنی 50 بیگھہ اور 100 بیگھہ زمینوں کا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان نہ کھلواؤ۔ مغربی یو پی کا امیر ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں کتنا پیسہ کہاں لگتا ہے۔ بہار اور بنگال میں سیلاب اور باڑھ کی شکل میں کتنی مدد ہوتی ہے اور کتنا سیلاب اور باڑھ میں دیا جاتا ہے اور کتنا اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ ہماری زبانیں نہ کھل، جن کا جواب وہ صاحب دے رہے تھے۔ تو مان لیجئے اگر اس نے شیخ جرجیس کے خلاف کہا اور شیخ جرجیس نے بھی کسی اسٹیج میں کہا، دونوں اسٹیج پر کون صحیح میرے بھائی؟ اگر آپ غور کریں، چوک دونوں سے ہوئی ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن انسان سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث آپ کو ترمذی 2499 نمبر پہ مل جائے گی۔ محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون،
کہ ابن آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، ہر بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ شخص ہے جو توبہ کر لے۔ ساتھیو، ہر آدمی محاسبہ کرے اپنا، احتساب نفس تو کرنا پڑے گا۔ مقرر، پیشہ ور امام، پیشہ ور مدرس، پیشہ ور سب تو پیشہ ور ہے۔ جو مدرسہ چلانے کا پیشہ جس نے کھولا وہ مدرسے کا پیشہ ور ہوا، جو امامت کر رہا ہے وہ پیشہ ور امام ہوا، جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ پیشہ ور مدرس ہوا۔ شیخ جرجی صاحب کی یہ بات میں 100% مانتا ہوں کہ ہر انسان کسی نہ کسی پیشہ سے جڑا ہوا ہے، چاہے مدرس ہے چاہے وہ امام ہے۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے، جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر کے ہزاروں ہزار انسان کو سمجھائیں، اخلاقی تربیت دے، اس کی عادت کیسی ہونی چاہیے؟ اسٹیج پر تو وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ انہیں کس طرح سے رہنا چاہیے؟ جس طرح اسٹیج میں سمجھاتے ہیں، اسٹیج سے اترنے کے بعد ان کی اخلاقی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ کس طرح سے لوگ ان سے سبق حاصل کریں گے کہ یہ انسان تو اسٹیج پر تھا، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیخ جرجی صاحب کے خلاف یہ بات کہنے نہیں جا رہا ہوں جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں۔ کتنے خطبہ کے بارے میں کس کس طرح کی شکایتیں ملتی ہیں، میں ان خطبہ کے لیے کہتا ہوں، اور ان خطبہ میں سے صرف 2 کی بات کہتا ہوں جو اپنے گاؤں کی بات ہے۔ میں موجود نہیں تھا، میرے سامنے بیان کیا گیا، میں نے سنا۔ ایک خطیب جو کہ اردو خطیب تھے، جلسے میں آئے، اسٹیج میں دھماکے دار تقریر کی۔ جب گھر جانے لگے تو جلسے کے ذمہ دار سے ملاقات کی، بلاؤ ان کو، اور نذرانہ کا مطالبہ کیا۔ انہیں دیا گیا تو انہیں کچھ کم لگا، بس تم تم چالو کر دیے، ذمہ دار سے تم تم چالو کر دیے۔ مقرر صاحب عمر میں کم تھے اور جو ذمہ دار تھے عمر میں اس سے کافی بڑے تھے، لیکن تم تم یہاں تک کہ یہ بھی غصہ گئے، ذمہ دار بھی غصہ گئے، اور بولے جاؤ، تمہیں اتنا ہی دوں گا اور دوبارہ تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ کیا عزت ہوئی؟ اسٹیج پر کون سی عزت تھی ان کی؟ کیسی عزت تھی؟ یہاں پیسے کی وجہ سے عزت کو اس نے مٹی میں ملا دیا۔ ایسے خطیب کی بات مؤثر ہوگی اور ان کا چرچا کیسا ہوگا؟ کیا سبق لیں گے ان سے؟ ایک دوسرے خطیب کی بات میں بتا رہا ہوں، وہ بھی میرے گاؤں میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد انہیں بلایا نہیں جاتا۔ بے تے چالو کر دیے، بے ابے ابے، یہ سب چالو کر دیے پیسے کے لیے۔ انہیں بھی اس کے بعد نہیں بلایا گیا۔ اللہ کے بندو، اسٹیج پر آپ آتے ہیں، آپ کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کی نظر میں بہت مکرم ہوتے ہیں، مگر وہاں سے اترنے کے بعد اتنا کیوں گر جائیں؟ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعض بھائیوں کو ایسا لگا، خاص طور پر جو لوگ یوٹیوب لائن سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں ایسا لگا کہ مجھے شیخ جرجی صاحب سے حسد ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، مجھے شیخ جرجی صاحب سے کچھ بھی حسد نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور میں ان سے حسد کیوں کروں گا؟ بھائی میں عالم دین ہوں، بڑے ادارے میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں، جہاں فضیلت تک تعلیم ہوتی ہے، قرآن حدیث کی میں تعلیم دیتا ہوں۔ میں کچھ کتابیں بھی لکھ چکا ہوں الحمدللہ، جیسے کیا یہی مسلم معاشرہ ہے، گلشن خطیب ہے، اسی طرح سے عربی زبان میں میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں بستان الخطیب کے نام سے۔ اگر آپ میری کتاب گلشن خطیب کا پیج نمبر 29 دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک مضمون ملے گا، حسد کی بیماری اور اس کے نقصانات۔
جس میں میں نے حسد کی خرابیاں میں نے بیان کی ہے، اور میں خود کیسے کسی عالم سے یا کسی بھی انسان سے حسد کر سکتا ہوں. استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ ایسا نہ سمجھے. اور اللہ رب العالمین ہمیں حسد کی بیماریوں سے بچائے. اگر ہمارے اندر بھی کچھ غلطی آپ لوگوں کو محسوس ہوئی ہے تو اللہ کے واسطے